بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے پہلی بار ایمن مراد کو اس کی ویل چیئر کے ساتھ ایڈمن آفس میں دیکھا تھا۔ وہ انٹرویو کے لیے آئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اسے مسترد کر دیا جائے گا۔ بھلا جسمانی طور پر ایک معذور لڑکی کس طرح ایک اسکول ٹیچر منتخب ہو سکتی ہے؟ پرنسپل صاحبہ تو اچھوں کو گھاس نہیں ڈالتی تھی، پھر یہ ایمن کس کھیت کی مولی تھی؟ مگر جس پر اعتماد انداز میں وہ ایڈمن والوں سے گفتگو کر رہی تھی، اسے دیکھ کر کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اپنی معذوری کو لے کر کسی بھی قسم کے احساس کمتری میں مبتلا ہے۔ وہ سارا دن میں نے ایمن کے متعلق مختلف قسم کے مفروضے مرتب کرتے ہوئے گزارا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ایمن کے متعلق میں اتنا کیوں سوچ رہی ہوں۔ شاید میں اسے مرعوب ہو چکی تھی، مگر میرا دل اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ اگلے ہی روز مجھے ایمن کے منتخب ہونے کی خبر مل گئی، اور اسی روز سے ایمن مراد سے میری چپکلش اور بھی بڑھ کر سامنے آ گئی، اور اس میں مزید اضافہ ہو گیا۔ مس زارا، آپ آج سے نویں جماعت کو نہیں پڑھائیں گے۔ کوآرڈینیٹر زرتاج کے اس جملے پر میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آج سے مس ایمن کو ہم نے نویں جماعت کا انچارج بنا دیا ہے۔ اب سے سینئر کلاسز وہی دیکھا کریں گی۔ ان کی تعلیمی قابلیت اور تجربہ آپ سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ کو فی الحال ہم جونیئر سیکشن بھیج رہے ہیں، نئی ٹائم ٹیبل میں آپ کو اوپر لے کر آئیں گے۔ مس زرتاج کے یہ جملے مجھے آسمان سے زمین پر لانے کے لیے کافی تھے۔ میں نے نفرت بھری ایک نگاہ ایمن پر ڈالی اور بغیر کسی احتجاج کے آفس سے باہر نکل آئی۔ مس ایمن میری فیورٹ ٹیچر ہے۔ مس ایمن کا کام بہت صاف ستھرا ہوتا ہے۔ مس ایمن کا کلاس کنٹرول بہت ہی بہترین ہے۔ یہ وہ چند جملے تھے جو میں روزانہ ہی سننے لگی۔ ایمن مراد کے آنے سے صرف میری ہی اہمیت میں کمی واقع نہیں ہوئی تھی، بلکہ بہت سی استانیوں کے لیے مسائل کھڑے ہو چکے تھے۔ یہ اس قسم کے چند جملے تھے جو میں روزانہ سنتی تھی، اور اکثر استانیاں اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ بات کر رہی ہوتی تھی کہ اس کے آنے سے ان کے لیے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں۔ اب معمولی کاموں پر انہیں وہ پذیرائی نہیں ملتی تھی جو پہلے انہیں اکثر مل جایا کرتی تھی۔ ہم سب ایمن کی جسمانی معذوری کو لے کر روزانہ اس کی جانب کوئی نہ کوئی فکرہ اچھال دیا کرتے، مگر وہ یہ سب باتیں نظر انداز کر کے اپنے کاموں میں مصروف رہا کرتی۔ پرنسپل صاحبہ نے ایمن کو اسکول کے بہت سے کاموں کا انچارج بنا دیا تھا۔ ہم سب کی لاکھ کوشش کے باوجود ایمن کی مقبولیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی، اور پھر ایک روز ہمیں ایمن کو نیچے دکھانے کا موقع مل گیا۔ ہمارے ادارے کا سالانہ فنکشن اپنے عروج پہ تھا۔ حسب توقع اس بار مس ایمن ہی تمام تر انتظامات دیکھ رہی تھی۔ سب بہت ہی اچھا چل رہا تھا کہ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ مس ایمن ہال میں موجود نہیں ہیں۔ میں اسٹاف روم میں گئی تو وہاں مس ایمن پریشانی کے عالم میں فائلیں آگے پیچھے کرتی دیکھی رہی تھی۔ کیا ہوا مس ایمن، خیریت؟ میں نے اپنے لہجے میں دنیا جہان کی ہمدردی سمیٹتے ہوئے پوچھا۔ مس زارا، میری کلاس کے بچوں کے رزلٹ کارڈ نہیں مل رہے، میں نے ادھر ہی فائل کے اندر رکھے تھے۔ ایمن یہ کہتے ہوئے رو پڑی تھی۔ او مس ایمن، آپ پریشان نہ ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ مل کر ڈھونڈتی ہوں، انشاءاللہ مل جائیں گے۔ میں نے ایمن کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ مس ایمن، آپ کو میم بلا رہی ہیں، آپ فنکشن چھوڑ کر ادھر آ گئی ہیں؟ آپ سے اس قدر غیر ذمہ داری کی امید بالکل نہیں تھی۔ آپ تقریب چھوڑ کر اسٹاف روم میں آ گئیں، انتہائی غیر ذمہ داری کی آپ نے، جلدی نیچے آئیے۔ مس زرتاج انتہائی غصے کے عالم میں اسٹاف روم میں آئی تھیں اور غصے کے عالم میں ہی بولتی ہوئی نیچے چلی گئیں۔ اس روز ایمن کی خوب بے عزتی ہوئی اور مجھ سمیت بہت سی ٹیچروں کے دلوں کو سکون مل گیا۔ ایمن کے جو رزلٹ کارڈ میں نے چھپائے تھے وہ واپس انہی فائلوں میں رکھ کر میں گھر لوٹ آئی۔ اس روز میں بہت خوش تھی، اور گھر پہنچ کر ایک اور خوشی کی خبر میری منتظر تھی۔ زارا بیٹا، اب تم گھر بیٹھنے کی تیاری کرو، تمہارے رشتے کے لیے اسفند نے ہاں کر دی ہے، اور یہ سب تمہاری کلیگ ایمن کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ کیا؟ مگر؟ حیرت کے باعث مجھ سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ ہاں نا، ڈاکٹر اسفند کی والدہ تمہارے بارے میں پوچھنے کل تمہارے اسکول چلی گئی تھیں، اور وہاں تمہاری مس ایمن نے اسفند کی والدہ کے سامنے تمہاری اتنی تعریفیں کی کہ انہیں ماننا ہی پڑا۔ امی نے مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ یہ سب آپ کو اسفند کی والدہ نے بتایا ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں ہاں، ان کے علاوہ اور کون بتا سکتا تھا؟ میرے لیے تو وہ لڑکی فرشتہ ثابت ہوئی ہے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکی دونوں ٹانگوں سے معذور تھی۔ بے اختیار میں بول اٹھی، معذور وہ نہیں، وہ تو مکمل ہے، ادھورا تو وہ ہے جو اسے معذور سمجھتا ہے۔ امی تو شاید اور بھی بہت کچھ کہا تھا، مگر میرے کانوں کے آس پاس امی کی زبان سے نکلا ہوا آخری جملہ ٹھہر گیا۔ مجھے معلوم تھا اب میں ایمن سے معافی مانگوں گی۔
اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ وہ مجھے ضرور معاف کر دے گی، مگر ایمن کے رویے سے مجھے اتنا ضرور معلوم ہو گیا تھا کہ اندھورا کون ہے، ایمن نہیں، ہم۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔